چلیے ابا جان میرے جان کالے دارو بس آج اس کو چھوڑ دیجیے. آج عشق کا ایک سفر کرنے جا رہے ہیں. جو کرنے والوں رب پیسہ دے تو آپ دوزوں میں نہ جاؤ. رب پیسہ دے جہاز میں بیٹھو تو مکہ جاؤ, مدینہ جاؤ, مینا جاؤ, عرفات جاؤ, مزدلفہ جاؤ, مینا میں پہنچو. رب کعبہ کی قسم تمہیں وہاں پر ابراہیم بھی یاد آئیں گے, اسماعیل بھی یاد آئیں گے, ان کے پوتے اولا کے نام بھی یاد آئیں گے. پیسہ حرام کے کام کی طرف نہ لے جاؤ. یہ دیکھنا کون سا ثواب تھا. فلم میں ڈوبا جہاز, رب نے بتایا نا میری طاقتیں دیکھو کیسی ہیں. میں پانی کو تھوڑا سا ہلا دوں تو سمندر کے کنارے پہ بھائی الرٹ جاری ہو جاتا ہے. لوگوں ہوشیار رہنا, 160 کی میل سے طوفان چلنے والا ہے. پانی کی موجیں 15 فٹ سے بھی زیادہ اچھلنے والی ہے. میرا اللہ یہی اگر 20 فٹ پہ لے جائے اور طوفان کو 200 سے اوپر لے جائے, کائنات میں پھر کون بچے؟ بولو. کائنات اگر بچی ہوئی ہے تو اللہ کے فضل سے بچی ہوئی ہے. ہمیں چلیے چلو بیٹا, مینا میں پہنچو, چھری پکڑی, لیٹو, لٹا دیا. یا مفسرین نے فرمایا جملہ سن لیجیے پھر بات سے بیٹھو. موضوع جب چلتا ہے تو گھڑی کی سوئیاں بھی مجھے روک نہیں پاتی, پھر بھی رکتا ہو, رکنا چاہتا ہو, سوچتا ہو پیچھے چلو پیچھے چلو, لیکن رب کہتے نہیں آگے چل آگے چل. یہ سننے کے لیے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں. میرا دین سنا دے, سلام دے دوں گا, انہیں سننے پہ سلام دے دوں گا, تجھے سنانے پہ سلام دے دوں گا. کہو سبحان اللہ, دل کے کہو سبحان اللہ. دین سننے والے توجہ سے سنو. کہا کیوں سوال کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا چھوٹا ہے, مشورہ کر لیتا ہوں, پیار سے بات مانے گا یا مجھے زبردستی کرنی پڑے گا. بیٹا بھی جو نبی کا تھا, اسے ابا جان نے زبردستی کی ضرورت نہیں. چھری آپ لے آئے, مجھے لٹا دیجیے. سامنے سے چھری چلانی چاہیے, چھری تو چلی نہیں. اللہ کے اس سے آدم بھی 3-4 تھے. حضرت ابراہیم سے کہا کاٹو, حضرت اسماعیل کی کھال سے کہا کٹنا نہیں, چھری سے کہا کاٹنا نہیں ہے, اور ادھر جبرائیل سے کہا الرٹ رہو. کیا جملہ کہہ رہا ہو؟ تیار رہو, آرڈر آنے والا ہے. ابھی بتاتے نہیں ہے, 4 آرڈر. حضرت اسماعیل لے گئے, سامنے سے چھری چلائی. حضرت ابراہیم نے کہا, حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان سامنے سے چھری چلا. میرے دل کو اگر کھلٹ لگ رہا ہے کہ میرا باپ میری گردن پہ چھری چلا رہا, کہیں آپ کے دل میں پدری محبت نہ ابھر آئے, اللہ کے حکم کی آئے, مجھے الٹا لٹا دیجیے. ابے جان رسی لائے ہیں, ذرا باندھ بھی دیجیے تاکہ میں تڑپوں نہ, آپ کو اذیت نہ پہنچے. چھری چلائی, چھری چلی رہی. اسماعیل کی گردن پر جب دوسری بار نہ چلی, حضرت ابراہیم نیچرلی طور پر اترے, پتھر پہ جا کے چھری کو پھر تیز کیا, چھری نہ چلی. تیسری بار تیز کی تو پھر چھری نہ چلی, تو خلیل نے چھری سے سوال کر دیا, ظالم چلتی کیوں نہیں, کیوں میرے رب کو ناراض کرنا چاہتی ہے؟ رب نے چھری کو زبان دے دی. اس نے کہا خلیل تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کروں گی, تو مجھے بتا دے تو کس کے کہنے پہ مجھے چلا رہا ہے. جواب آیا ہوگا رب جلیل کے کہنے پر. چھری نے کہا خلیل مجھے بتا, جلیل کی بات مانوں یا خلیل کی بات مانوں؟ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. دیکھو اللہ کی بڑائی دیکھو. تو خلیل بتا دے تو کس کے کہنے پہ مجھے چلا رہا ہے. جواب آیا ہوگا نا جلیل کے کہنے پر.
تو جلیل نے تجھے کچھ آڈر دیا ہے اور مجھے کچھ آڈر دیا ہے. ان دو آڈروں کو امتحان کہتے ہیں. تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گی. میں آڈر خلیل تیرا نہیں مانو گی، آڈر جلیل کا مانو گی. حضرت ابراہیم نے پھر چھری چلائی تو رب نے آڈر جاری کیا، جبرائیل چلو، ہمارا ابراہیم کامیاب ہو جائے. نعرہ تکبیر. جاؤ، ہمارا اسماعیل کامیاب ہو چکا. یا میرے کافر کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ چھری چل ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں چل سکتی تھی؟ اسماعیل کی نسل سے تو آخری نبی آئے. کہو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان رسالت، خاندان ختم نبوت، اسماعیل کی نسل سے آخری نبی آ رہے. چھری نہیں چلے گی. جاؤ جبرائیل آواز دو. بیٹا کٹنے پہ تیار اور باپ کاٹنے پہ تیار. تم نے کھڑے ہو کے نہیں کہنا ابراہیم ادھر دیکھیے، آپ نے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم آپ نے کیا کیا؟ جبرائیل کیا کہنا ہے؟ پڑھو میرے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر پڑھو ذرا زور لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل نے دیکھا جبرائیل آگے میڈا ساتھ لے کر آئے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل نے سنا میرے ابا بھی کچھ پڑھ رہے اور آنے والا بھی کچھ پڑھ رہا. مڑ کے جب دیکھا میڈا آ چکا، اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے بھی کہا بڑا صرف میری چھت والا دنیا میں کوئی بڑا نہیں، کبیر تو ہو سکتا ہے، اکبر نہیں ہو سکتا. اکبر صرف ایک ہی ہے، اس کا بہت بڑا نام ہے. مل کر کے نعرہ تکبیر سب سے بڑا وہی ہے. بیٹا ذبح نہیں ہوگا، جانور ذبح ہوگا. آپ ذبح کر دیجئے، قیامت تک آرڈر جاری کر دیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ کلمات کہے تو جبرائیل نے، یہ کلمات کہے تو ابراہیم نے علیہ السلام، یہ کلمات کہے تو اسماعیل علیہ السلام نے. لیکن یہ کلمات میں آپ کی پیاری ختم نبوت کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. آپ صرف اپنے قدوسیوں کے سامنے پڑھ دیجئے. جب آپ پڑھیں گے تو ہم قیامت تک 9ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ کی، 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک یہ کلمات پڑھا دیں. ہر نماز کے بعد یہ کلمات ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ 3 مرتبہ مستحب ہے. اللہ کو کلمات بہت پسند ہے، اس لیے میرا کعبہ کہتے ہیں 3 مرتبہ پڑھ. ایک مسئلہ ہے نمازی بھائیوں، کسی کی اگر 1 2 3 رکعتیں رہ جائے تو سلام پھیر کر آہستہ آہستہ نہ پڑھے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اونچی پڑھے. میری ماں اور بہن سن، گھر میں 4 دیواری کے اندر اتنی اونچی آواز سے پڑھ کہ گلی میں آواز نہ جائے. گلی کی نہیں، تیرے گھر کی در و دیوار تیرے کلمات کی گواہ بن جائے. سارے مسئلے بیان کر رہا ہوں. اس میں اونچی آواز سے کلمات پڑھنے کی اجازت نہیں. ایک جملے کی مجھے آپ اجازت دیتے ہیں؟ دے دیجئے. آپ عوامی دور ہے، جمہوری دور ہے، تمہیں گانے کی اجازت کہاں ہے؟ میں نے جملے میں بات کی. میری ماں آؤ گھر میں پڑھیے، گھر میں پڑھیے اتنی آواز سے کہ آپ کے ساتھ والے کمرے میں بہو لیٹی ہو تو اسے بھی پتہ چلے میں بھی اٹھوں، نماز پڑھوں، یہ کلمات ادا کروں.
میرے نبی نے فرمایا جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو آپ نے لفظ استعمال فرمایا ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے. آپ نے فرمایا جانور کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ جانور ذبح کرنے والے کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی چہیتی پیاری بیٹی، حضرت رقیہ ام کلثوم حضرت زینب کی پیاری بہن، کیا کہہ بات سمجھا گیا ہو، تینوں کی چوتھی بہن حضرت فاطمہ سے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جب علی جانور ذبح کرنے لگے تو پاس آ کے کھڑے ہوا کرو. جانور ذبح ہوتے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. جانور اچھا لو کیونکہ کل یہ تمہارے سامنے جانور آئے گا، اسی پر بیٹھ کر تم سواری کرو گے. ہم سارے گھر کی طرف سے ایک ذبح کرتے. آخری مسئلہ سن لیجئے، وہ بھی وہ جانور لاتے ہیں جس کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. بعض چیزیں تفنن سے سمجھ آتی ہیں. بھئی ایک جانور پر کل گھر کے 12 افراد کیسے سوار ہوں گے؟ اللہ نے پیسے دیے ہیں، ہر فرد قربانی کرے. شوہر کے پاس 2 لاکھ روپیہ قربانی کرے، عالیہ کے پاس 2 تولہ زیور قربانی کرے. بیٹا اگر ملازمت کرتا ہے اس کے گھر میں 1.5-2 لاکھ پڑا، اس پر زکات واجب ہے. سال کے بعد قربانی بھی فرض ہے، یہ بھی سمجھیے. اور کسی بزرگ نے پیاری بات فرمایا میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت جی یہ میرے والد، یہ میرے دادا، میری دادی، نانا نانی کی طرف سے، اور یہ قربانی میرے نبی کی طرف سے. ایک آنے والا اس نے کہا یہ قربانی حضرت عائشہ کی طرف سے، اس نے کہا یہ قربانی حضرت فاطمہ کی طرف سے. میں نے اس سے پوچھا بھائی نبی کی طرف سے تو دے دی، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی طرف سے کیوں دیتا ہے؟ تو اس نے بہت پیارا جواب دیا. اس نے کہا آپ ہی نے تو سنایا میرے نبی کو حضرت عائشہ سے بہت پیار، آپ ہی نے تو سنایا میرے نبی کو حضرت فاطمہ سے بہت پیار تھا. میں ان کی طرف سے قربانی اس لیے کرتا ہوں، جب میں ان کی طرف سے قربانی کروں گا تو پھر میرا نبی مجھ سے بھی پیار کرے گا. جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو میرا نبی کہے گا میری بیٹی کی طرف سے بھی قربانی کی اور میری زوجہ کی طرف سے بھی قربانی. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. حضرات دعا کیجئے جو حضرات قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے سچے دل سے دعا کیجیے پروردگار ان کی قربانیوں کو ابھی سے قبول فرمائے. پھر اللہ سے دعا کیجیے جنہوں نے آج دین کے مسائل سنے وہ بھی دل میں ارادہ کریں اللہ ان کے لیے قربانی کے اسباب پیدا فرمائے. پروردگار دن گزرتے جا رہے، آگے چند دن رہ گئے، ثواب بہت ہے، گرمی بھی زیادہ ہے، ہمت بھی تو دینے والا ہے. بہت سے نوجوان ملے ماشاءاللہ مسلسل روزے رکھ رہے، راتوں کو جاگ رہے. اللہ ہمیں راتوں کو جاگنے والا بنا لے. دعا کیجئے بھائی سلطان صاحب کے بھائی وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح ہمارے بخاری صاحب ان کے برادر اکبر، پھر اسی طرح ہمارے نمازی جتنے بیمار ہیں، ساتھ کی والدہ سمیت اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. جو جتنے حاضرین حاضرات ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمیں بھی صحت دے، ہمارے اعزاء رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی اللہ صحت کاملہ نصیب فرما. دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہ کریم ہماری حاجتوں کو پورا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ہمارے پڑوس میں عارف صاحب فوت ہوئے، ہمارے ایک نوجوان نمازی ان کی والدہ افسار صاحب کی بیٹی فوت ہوئی. اللہ پاک ان سب کی مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، قبور کو منور فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.